السلام علیکم۔ اسٹل لو یو سیزن 2 قسط نمبر 61 از قلم کم اے کے۔ اس نے سامیہ کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ چھوڑو اسے یہیں پر۔ وہ اسفند کے ارادے جان کر فوراً سے بولی تھی۔ ارے موم، صرف بات کروں گا۔ اس نے سامیہ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ اسفند، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے۔ میں زویا کو کال کرتی ہوں، وہ لے جائے گی، اور ویسے بھی یہ بول نہیں سکتی۔ بات کیا خاک ہوگی؟ تم اپنی ہوس کو کہیں اور جا کر پورا کرو۔ انہوں نے سامیہ کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ جو چیز اسے پسند آ جائے وہ اس کی ہو کر رہتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا بے جان۔ تمہارے ارادے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے تم کھیلنے کا سوچ رہے ہو۔ پہلے تو آپ نے مجھے کبھی نہیں روکا، تو پھر اب کیوں؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جو بھی اسے پسند آتا تھا اسے حاصل کر کے استعمال کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ہزاروں جگہ منہ مار چکے ہو، اب بھی ہزاروں طلبگار ہوں گے تمہارے۔ اس معصوم سے کیا مل جائے گا تمہیں اسفند؟ اور ویسے بھی یہ زویا کی ذمہ داری ہے، میں تمہیں اس کو برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اسے سامیہ پسند آئی تھی، مگر صرف اس کے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا تھا، مگر وہ سب لڑکیاں اپنی مرضی سے کرتی تھیں، لیکن سامیہ کے ساتھ وہ زبردستی کرنا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ اور تم بیٹا، آؤ میرے کمرے میں، چلو میں زویا کو کال کرتی ہوں، وہ لے جائے گی۔ وہ سامیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ چپ چاپ چلتی تھی، اس سے ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی جو بھی اسفند نے کی۔ آپ بچ نہیں سکتی اس کے مجھ سے، ایک نہ ایک دن یہ میرے شکنجے میں ہوگی۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے زویا کو کال کی تھی۔ تمہارے دوست کی بہن ہمارے گھر پر ہے، آ کر لے جاؤ اسے یہاں سے۔ کیا؟ پر وہ وہاں کیسے پہنچی؟ سے حیرت ہوئی۔ آ جاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے خالہ، میں بس ابھی آئی۔ کچھ دیر بعد زویا اسفند کے پہلے سے آئی تھی، آریان بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ یہاں کیسے آئی خالہ؟ اس نے سامیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ ایسے پریشان کر دیا تھا، جان نکل گئی تھی میرا بچہ۔ آریان نے سامیہ کو پیار سے پکڑ کر دیکھ رہا تھا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ پریشان مت ہو، اس نے اشارے سے کہا تھا۔ میرے گارڈز کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، اچھا ہوا وہ اسے گھر لے آئے، دھیان رکھا کرو اس کا زویا۔ ارے موم، میری نیکی کا کریڈٹ گارڈ کو کیوں دے رہی ہیں آپ؟ وہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا۔ ارے تم کون ہو؟ تم تو بالکل حور جیسی، زویا نے اسفند کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے زویا کو بازو سے پکڑ کر دور کیا تھا۔ میری مرضی کے خلاف جو مجھ سے چپکتا ہے نا، وہ اس سے پہلے زویا بول پڑی۔ ہاں جانتی ہوں، زہر لگتے ہیں وہ لوگ تمہیں، اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے زویا کی طرف دیکھا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو مجھے؟ اس نے آریان کو دیکھ کر کہا۔ بولو بھی۔ اب وہ غصے سے چلایا تھا۔ آریان ایک دم ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہٹا تھا۔ اوئے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ زویا نے بھی گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نقش بالکل حور۔ اب یہ حور کون ہے؟ موم کیا بکواس کر رہی ہے یہ؟ زویا بیٹا، یہ حور جیسا اس لیے ہے کیونکہ یہ حور کا جڑواں بھائی ہے اسفند، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ حور کا جڑواں بھائی؟ یہ حور جیسا ہی یا بالکل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک وہ حیران تھی۔ کیا میں جڑواں بہن؟ وہ بھی حیرانی سے بولا۔ ہاں، میرے 2 بچے ہیں۔ جس رات یہ پیدا ہوئے میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا ایک کو چھپانے کے لیے، کیونکہ جیون ان دونوں کو مجھ سے دور لے جاتے جیسے حور کو لے گئے تھے، اور یہ راز میں نے سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ موم؟ میرا باپ اب بہن بھی ہے، اور آپ نے آج تک مجھے یہ بتایا تک نہیں؟ وہ غصے سے باہر ہوتے ہوئے بولا۔ یہ جس طرح بات کر رہا ہے، یہ حور کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کیا؟ اس نے آریان سے کہا تھا۔ کتنا عجیب ہے، پہلے ہماری بہن بالکل ارباز جیسی اور اب حور کا بھائی اس جیسا۔ وہ گمسم سا بولا تھا۔ کہیں ہمارے ہم شکل بھی نہ آ جائیں۔
مجھے تو رائٹر پر بھروسہ نہیں، زویا نے ہنس کر کہا۔ اتنی بری رائٹر بھی نہیں ہے، ہم دو ہی اچھے اور بہت ہیں۔ ہائے میرا اور ریان۔ اچھا بس بس چلو اب گھر چلتے ہیں، ان ماں بیٹے کو لڑنے دو۔ اور سامیہ کو وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ کیا آپ بتائیں گی موم؟ کہاں ہے میرا باپ؟ ساری زندگی ان کے پیار کو ترسا ہوں میں۔ کیوں دور کیا مجھے ان سے آپ نے؟ وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ اسفند آرام سے میری بات سنو بیٹا، تمہارے ڈیڈ اب اس دنیا میں نہیں ہے، کہاں سے لاؤں میں ان کو؟ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں نا آپ پھر سے، سچ سچ بتائیں مجھے موم۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، وہ اونچی آواز میں بولی۔ وہ مر چکے ہیں، اور تمہاری بہن مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ وہ یہاں سے ترکی کا کہہ کر گئی تھی، اس کے بعد ساؤتھ کوریا چلی گئی جہاں تمہارا باپ تھا، اور پھر باپ کے مرنے کے بعد وہ کہاں گئی مجھے نہیں پتا، اور مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی اس نے۔ آپ نے کیوں چھپایا یہ موم؟ نہ کبھی خود مجھے پیار دیا اور نہ کبھی باپ سے ملوایا، اور تو اور ایک بہن کا رشتہ وہ بھی دور کر دیا مجھ سے۔ کیوں موم کیوں؟ آپ اتنی ظالم؟ اسفند ایسے نہیں بولو بیٹا، میں نے تو تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہا، اس لیے ایسا کیا، اور مجھے نہیں پتا تھا تمہارے ڈیڈ کی موت اتنی جلدی ہو جائے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، آج سے آپ کا اور میرا تعلق بھی ختم موم۔ میں آپ کا بیٹا نہیں، اور آپ میری ماں نہیں۔ بھول جائیے گا کہ کوئی اسفند نام کا لڑکا اس دنیا میں آیا بھی تھا، وہ غصے سے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ نہیں اسفند رکو بیٹا، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ مر گیا اسفند، وہ اونچی آواز میں کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسفند گاڑی میں بیٹھا زویا کے مینشن کے باہر تھا، وہ سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ ابے یار میری بیوٹی کہاں ہے؟ وہ خود سے بولا تھا۔ اسے اپنے باپ اور بہن کی کوئی خاص فکر نہیں تھی، وہ تو بس ماں کے سامنے ڈرامے کر کے آیا تھا تاکہ وہ اس پر نظر نہ رکھ سکے اور وہ سامیہ کو حاصل کر لے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ایک نمبر کا شیطانی دماغ تھا اس کا۔ ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ بیوٹی، ایک بار تمہیں تو تڑپا ترسا کر نہ رکھ دیا تو میرا نام بھی اسفند نہیں۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور مینشن کے اندر داخل ہوا۔ گارڈز نے اسے حور کا بھائی سمجھ کر جانے دیا۔ واہ کیا خوبصورت گھر ہے، اسے یہیں رہوں گا جب تک اس بیوٹی کو لے نہیں جاتا یہاں سے کہیں دور۔ وہ اندر ہال میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ زویا اسفند کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میری بہن زویا، کیسی ہیں آپ؟ موم نے بتایا مجھے کہ آپ میری کزن ہیں اور آریان بھائی بھی، تو کیا میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا؟ ویسے بھی آپ جلدی بغیر کچھ بولے واپس آ گئے تھے، وہ بہت شرافت سے بولا۔ شکریہ۔